4 نبی زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے کبھی آپ نے ذہن لیا ہے کہ نہیں نبی کو دکھائی دیے ہیں، نبی کو چھوڑ، مگر آج اس وقت 4 نبی زندہ ہیں، مگر چاروں میں سے کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمارے امام غائب، امام زندہ ہے، 12 امام موجود ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ فرشتے کسی نے دیکھا؟ غائب ہے۔ حوریں غائب ہے، جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے، یعنی ہر عظیم ہستی کو اللہ نے غائب رکھا، ہر عظیم چیز کو اللہ نے غائب رکھا، ہر عظیم ہستی کو اللہ نے غائب رکھا، تو پھر اللہ نے ماں باپ کو سامنے کیوں رکھا؟ سوچنے والی بات ہے۔ ماں باپ کی بہت عظیم ہستی ہے، اللہ نے ماں باپ کو سامنے کیوں رکھا؟ بھائی ایسا ہوتا کہ بچہ دنیا میں آتا، اللہ ماں باپ کو غائب کر دیتا، اور اللہ قادر قدرت رکھتا ہے، بغیر ماں باپ کے بچے کو پال سکتا ہے، اور اللہ نے پالا بھی ہے۔ آپ تاریخ کو پڑھیے، اور آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا پتہ چلا کہ بچپن میں ہی ماں باپ چلے گئے ہیں، بچے کو پال دیتا ہے، اسی ذریعے ہی پالے۔ اللہ تو قادر قدرت رکھتا ہے، مگر اللہ نے ماں باپ کو سامنے کیوں رکھا؟ کبھی آپ نے غور کری، کبھی سوچا؟ میں بچپن سے سوچتا ہوا آ رہا تھا، مگر جب میں نے دنیا کو دیکھا، کتابوں کا مطالعہ کیا اور دنیا کو دیکھا، تو ایک ہی لفظ کہتے ہوئے دیکھا، پروردگار ہمیں محمد مصطفیٰ کے دور میں پیدا کرتا، ہم ان کی خدمت کرتے، ہم ان کی اطاعت کرتے، ہم ان کی ہر بات کو مانتے، ہم کبھی ان کی بات کو نہ ٹالتے۔ یا پروردگار ہمیں اہل بیت کے دور میں پیدا کرتا، ہم ان کی اطاعت کرتے، ہم ان کی بات مانتے، ہم ان کی ہر بات کو ایکسیپٹ کرتے۔ یا پروردگار امام کو بھیج دیجیے، یا پروردگار امام کو بھیج دے، ہم ان کی اطاعت کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کی ہر بات کو مانیں گے۔ تو اللہ نے ماں باپ کو سامنے اس لیے رکھا کہ دیکھو یہ تمہارے دونوں ماں باپ ہیں، تم بڑے کہہ رہے ہو، دعوے بہت کرتے ہو کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کی ہر بات کو مانیں گے، ہم مولا کی ہر بات کو ایکسیپٹ کریں گے، تو یہ تمہارے سامنے 2 ماں باپ ہیں جن کی وجہ سے تمہارا وجود ہے۔ اگر تم اب ان کی اطاعت کرو گے تو اپنے امام کی اطاعت کرو گے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو اپنے امام کی بات مانو گے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا تو امام کا کیا ہوگا؟ جو بندہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا تو امام کا کیا ہوگا؟ صلوات علی محمد۔ اگر تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو امام کی اطاعت کرو گے۔ آج کہہ رہے ہو کہ امام آ جائیں، بہت دعوے کر رہے ہیں، مگر کبھی ماں باپ نے آواز دے دی، پہلی آواز پہ تو وہ آدمی سنتا جلدی سے ہے نہیں، دوسری آواز پہ بھی ٹال دیتا ہے، تیسری آواز پہ بھی بولا تو اپنا لہجہ بدل کے بولا، آپ ہر ٹائم بلاتے رہتے۔ تو جب آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر سکتے تو امام کی کیا کریں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی عزت کریں اور ماں باپ کی خدمت کریں، اور اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی نماز قضا ہیں تو چاہیے بڑے بیٹے کو کہ وہ نماز پڑھے۔ بڑا بیٹا نہیں پڑھ رہا تو چھوٹا پڑھ سکتا ہے، بڑے پر واجب ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ صرف وہی پڑھے اس پہ واجب ہے، تو چھوٹا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے ان کی نمازیں، ان کے روزے آپ اجرت دے کے رکھوا سکتے ہیں، کسی سے بھی رکھوائیے، مگر ہمیں ان کے تمام فعل کو انجام دینا چاہیے۔ اور اگر کسی کے ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو کے دنیا سے گئے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ قبر پہ جائے، توبہ کرے، معافی مانگے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اصال کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، کیونکہ اگر ماں باپ بندے سے ناراض ہیں تو پھر بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو ماں باپ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں۔ اب میں ایک اشارہ دوں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا۔ جناب یوسف، پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ جناب یوسف اور جناب یعقوب اللہ کے نبی ہیں، جناب یعقوب باپ ہیں، جناب یوسف بیٹے ہیں۔
مگر دونوں نبی ہیں۔ جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جس میں ایک ماں سے 2 بھائی تھے، ایک جناب یوسف تھے، ایک ان کے سگے بھائی تھے، اور 10 بیٹے الگ ماؤں سے تھے۔ 12 کے 12 بھائی تھے، مگر جناب یوسف کو جناب یعقوب نبی ہونے کی وجہ سے زیادہ ایسا نہیں ہے، نبی تو سب کو برابر مانتا ہے، مگر ان 10 بیٹوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے والد جو ہے وہ ہمیں کم مانتے ہیں اور انہیں زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی بنا پر یہ 10 بیٹے جناب یوسف کے دشمن ہو گئے۔ پورا وہ واقعہ آپ کا پڑھا ہوا ہے اور سنا ہوا ہوگا، ماشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بزرگ یہاں موجود ہیں، میں تو ایک سبق دہرا رہا ہوں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تاریخ کو آپ کے سامنے دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جناب یوسف کے دشمن ہو گئے، انہوں نے جناب یعقوب جناب یوسف کو باہر جانے نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ 10 بیٹے جو ہیں میرے بیٹے کے یوسف کے دشمن ہیں۔ مگر ایک وقت وہ آیا کہ ان بیٹوں نے 10 کے 10 بیٹوں نے جناب یعقوب کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیجئے، ہمارے ساتھ ان کو باہر بھیج دیجئے، تجارت کرنے کے لیے بھیج دیجئے۔ آخرکار جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو یہ جناب یعقوب راضی ہو گئے، مگر یہ لے گئے، مگر جناب یعقوب کا دل مطمئن نہیں تھا، یہ لے گئے اور انہوں نے جانے کے بعد کیا کیا، جناب یوسف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کنویں میں ڈال دیا۔ پورا واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے۔ آخرکار جب یہ واپس آئے اور جناب یوسف کو نہ ساتھ میں نہیں دیکھا، 10 کے 10 بیٹوں کو جناب یعقوب نے دیکھا، جناب یوسف ساتھ میں نہیں تھے، جناب یعقوب نے سوال کیا میرا یوسف کہاں گیا؟ کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، ان کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب جناب یعقوب نبی تھے، جناب یعقوب جنگل میں پہنچے، بھیڑیوں کو آواز دی، تمام بھیڑیے جمع ہو گئے، انہوں نے سوال کیا کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا؟ تو تمام بھیڑیوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ نہیں، ہم پر نبی کا گوشت کھانا حرام ہے، معصوم کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو دیکھیں جناب یعقوب کے اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا، اللہ نے بتا دیا کہ معصوم کا گوشت درندے پر حرام ہے۔ تو مجھے افسوس ہے اس بوڑھے پر جو غار میں روتا رہا، جو شام کو دے کر روتا رہا۔ اگر وہ حقیقت میں خلیفہ تھا تو پھر وہ ڈرا کیوں؟ اگر وہ حقیقت میں خلیفہ ہے، معصوم ہے، تو پھر وہ سانپ کو دیکھ کر رویا کیوں؟ کیا اس کو نہیں پتا ہے کہ معصوم کا گوشت درندے پر حرام ہے؟ مگر جناب یعقوب کے بیٹے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ آخرکار ایک شخص آیا، اسے نکالا، وہ آخرکار مصر کے بازار میں جناب یوسف بکنے لگے۔ مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، ایک اشارہ دینا ہے۔ اب جناب یوسف جب مصر کے بازار میں بک رہے تھے، آخرکار ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے جناب یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیے یہ ہے اللہ کی قدرت، یہی یوسف ہیں جو مصر میں پہلے بک رہے تھے، پھر جناب یوسف کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ اب بادشاہ بن گئے جناب یوسف، اور قحط پڑ گیا پوری دنیا میں، ایک دنا نہیں ہو رہا۔ آخرکار جو 10 بیٹے، جو 10 بھائی دشمن تھے جناب یوسف کے، ان کو بھی جناب یوسف کے در پر جھکنا پڑا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہاں کس کو جھکا دے۔ کبھی بھی انسان گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آج آپ کے پاس مال ہے، ہو سکتا ہے کہ کل اس غریب کے پاس مال ہو جائے اور آپ کے پاس مال ختم ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کے پاس ایسا ہو۔ صلوات بھیجو محمد والے تو اب یہ 10 کے 10 بیٹے بھی جھکے آئے، جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، جناب یوسف نے 10 کے 10 بھائیوں کو لیا اور الگ حجرے میں لے گئے، جہاں جناب یوسف نے تصویریں لگوا رکھی تھی، کوئی کنویں میں ڈال رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، مثلا اس انداز کی تصویریں تھیں۔ اب یہ کھانا کھا رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ تو ہم نے کیا، یہ تو ہم نے یوسف کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اب انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ جو یوسف جو مثلا بادشاہ ہے یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، یہ پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ آخرکار جب انہوں نے کھانا کھا لیا اور انہیں واپس کرنے لگے تو جناب یوسف نے ان کو مال ڈبل دیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے والد زندہ ہیں؟ کہا ٹھیک ہیں بالکل، مگر وہ تو ہمارے ایک بھائی ہم سے جدا ہو گئے تھے، ان کی غم میں ان کی آنکھیں، ان کی بینائی چلی گئی ہے،
وہ نابینا ہو گئے ہیں، کہا کہ اچھا یہ کرتا لے جاؤ اور یہ جا کر اپنے والد کو دے دینا، اور اگلی بار جب آنا تو اپنے والد کو ساتھ لے کر آنا۔ جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، بلکہ کیا کہا، یہ کرتا لے جاؤ اور اپنے والد کو دے دینا، اور جب اگلی بار آنا تو ان کو ساتھ لے کر آنا۔ بولے کہ نہیں وہ آ نہیں پائیں گے، بولے کہ نہیں آپ لے کر آئیے، ان کو لے کر آئیے گا۔ آخرکار یہ 10 کے 10 بیٹے جناب یوسف کے کرتے کو لے کر واپس آ گئے، اور جب یہ واپس آئے اور انہوں نے جناب یعقوب سے پورا ماجرا بتایا اور کہا کہ انہوں نے کرتا بھی دیا ہے۔ اب جیسے ہی جناب یعقوب نے اس کرتے کو لیا اور اپنے چہرے سے مس کیا، جیسے ہی کرتے کو لیا تو خوشبو اس میں جناب یوسف کی آ رہی تھی، اپنے چہرے سے مس کیا تو جو بینائی چلی گئی تھی وہ لوٹ آئی۔ یہ تھا جناب یوسف کے کرتے کا کمال۔ جناب یوسف کے کرتے نے کمال کیا کیا، کہا کہ جناب یعقوب جیسے نبی کی بینائی کو لوٹا دیا۔ آج لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھیا یہ علم کے پٹے کو اپنے چہرے سے کیوں مس کرتے ہیں؟ ارے جب یوسف کے کرتے میں یہ کمال ہے کہ ایک یعقوب جیسے نبی کی بینائی کو لوٹا سکتا ہے، تو جو مولا یوسف کا بھی مولا ہو تو اس کے علم کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، محمد محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جو مولا یوسف کا بھی مولا ہو تو اس کے علم کے پھٹے کا کمال کیا ہوگا؟ آخرکار جناب یعقوب سمجھ گئے کہ میرا بیٹا یوسف، اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ جناب یعقوب راضی ہوئے۔ اب تاریخ بتاتی ہے، دیکھیے جو میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں، تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب یعقوب مصر میں پہنچے تو جناب یوسف اس وقت گھوڑے پر سوار تھے اور اپنے لشکر کے ساتھ تھے۔ اب جناب یعقوب ایک سادہ سا لباس پہنے ہوئے تھے۔ اب جیسے جناب یعقوب قریب پہنچے، جناب یوسف نے ایک لمحہ سوچا کہ یہ تو جانتے نہیں ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، اگر میں ان کے احترام میں اترا تو میری بادشاہت پہ حرف آ سکتا ہے۔ بس ہلکا سا ایک لمحہ سوچا اتروں یا نہ اتروں، تو فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور یوسف کی نسل سے نبوت کو لے لو، یوسف کی نسل سے نبوت کو لے لو۔ اب جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد کہا یوسف اپنا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف کرو۔ انہوں نے ہاتھ کیا، کہا اپنی ہتھیلی کو کھول دو۔ جناب یوسف نے ہتھیلی کو کھولا، کیا دیکھا، ایک روشنی نکل کر آسمان کی طرف گئی ہے۔ جناب یوسف گھبرائے، سوال کیا کہ آخر یہ کیا ہوا؟ کہا کہ اے یوسف اب تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تمہاری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جناب یوسف نے گھبرا کر پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم نے اپنے باپ کے احترام میں ایک لمحہ سوچا، تو جب یوسف جیسے نبی کے ایک لمحہ سوچنے پر نسل سے نبوت چلی جاتی ہے، تو ہم جیسا اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ، کیا کہنے، صلوات بھیجے محمد والے محمد والے۔ ہم جیسا گنہگار انسان اگر اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے، عزت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اطاعت کریں اور ان کی قضا نمازوں کو پورا کریں، قرآن پڑھیں، اصال کریں زیادہ سے زیادہ، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اجرت دے کے کرائیں، مگر